پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں بھی اترے، اس سے پہلے رات کو سجدے میں بھی گڑ گڑائے، دعائیں کی۔ میدان جہاد میں جب آئے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا، دعا بھی کی اللہ آسمان سے صبر اتار کہ ان حالات کا مقابلہ کر سکیں، اللہ ہمارے پاؤں نہ اکھڑ جائیں، پاؤں زمین پہ جما دے۔ اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار، جب کفر سے مقابلہ ہو جو پیٹھ پھیرے گا یہ گناہ کبیرہ کا مرتکب کہلائے گا۔ وہ 7 گناہ جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہلک قرار دیا، بندے کو ہلاکت میں ڈالنے والے، ان میں سے التولی یوم الزحف، میدان جنگ سے ایسے حالات کے اندر پیٹھ پھیر دینا کہ جی ہم تو صلح چاہتے ہیں۔ فلا تہینوا وتدعوا الى السلم وانتم الاعلون، کس نے تمہیں کہا کہ تم صلح کی باتیں کرو؟ کس نے کہا کہ تم امن کی بات کرو؟ اٹھاؤ قرآن مجید سورت محمد، اس کی آیت 32 پڑھو، مت گھبراؤ، بزدل نہ ہو، سینے کو تنگ نہ کرو، دل کو چھوٹا نہ کرو، حالات سے گھبراؤ نہیں کہ دشمن آ رہا ہے اور تم ان کو صلح پیش کر رہے ہو، نہیں۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، صرف تم نے اللہ کی مدد پہ یقین رکھنا ہے، تم ہی غالب رہو گے۔ اور اللہ کا فیصلہ سنیے، وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ، یاد رکھو اللہ تمہارے ساتھ ہے، اس کی نصرت تمہارے ساتھ ہے، وہ تمہارے اعمال کم نہیں کرے گا۔ کس نے تمہیں کہا فَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تمہارے اندر ایمان کی شرط پائی گئی تو پھر اللہ کا فیصلہ ہے۔ سورت آل عمران آیت 139 پڑھیے گا، اللہ کا اعلان ہے، کسی اور کا نہیں، تم ہی غالب رہو گے، مگر اس کے لیے وہ جرت پیدا کرنی ہوگی، جو جرت اصحاب احزاب کے مقابلے میں ایمان والوں کے دل میں پیدا ہوئی۔ 10,000 عرب کے قبائل جمع ہوئے، مدینہ منورہ پہ